صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ نکاح کی مبارک مجلس ہے. رہ نہیں دیا کر ہم نے رہ نہیں دیا تو وہی زیادہ بہتر جی. نہیں جی جلدی ہے تو بس رہ نہیں دیا آخر میں جلدی تھوڑی اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں سب ہے نا یہاں پر سارا سمجھنے قاری صاحب بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی خوشی کا موقع ہوتا تو خوشی کے موقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرماتے تو اس میں آخرت کی طرف توجہ زیادہ دلائی جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ خوشی میں عام طور سے آدمی حدوں کو کراس کر جاتا ہے, حدوں سے آگے نکل جاتا ہے. جیسے آج کل عام طور سے ہمارے نکاحوں میں شادیوں میں ہوتا ہے, کتنی خرافات اور کتنی جو ہے شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے. حالانکہ نام ہے نکاح کی سنت کا, لیکن کام سارے جو ہیں وہ شریعت کے خلاف ہوتے ہیں, سنت کے خلاف ہوتے ہیں. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہوتا ہے خوشی کا, تو اس دن 6 نمازیں رکھی. 5 تو پڑھنی ہے, عید کی نماز ایکسٹرا جو ہے وہ اور مزید رکھی تاکہ خوشی میں آدمی حد سے آگے نہ بڑھ جائے. پھر خطبہ بھی رکھا. اس خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی آخرت کی یاد دہانی کراتے تھے. آخرت والی آیتیں پڑھتے قرآن پاک کی, جن میں آخرت کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا گیا ہے. اسی طرح جب نکاح کا موقع ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے, تقریر کرتے, اور اس تقریر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ اصل آخرت کو یاد رکھنا, خوشی میں کہیں حد سے آگے نہ بڑھ جانا. البتہ یہ ایک دنیا کا اللہ نے نظام بنایا ہے, طریقہ بنایا ہے, یا آگے توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے, انسانی نسل کو آگے بڑھانا ہے, اس لیے یہ نکاح کا سلسلہ ہے. تو نکاح تو ادا کیا جا رہا ہے, لیکن اس کو بھی دین سمجھ کر جو ہے کرنا اور دینی طریقے کے مطابق اس کو ادا کرنا. اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النساء کی ابتدائی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, یہ آیت بھی پڑھتے تھے, اور سورہ احزاب کی کچھ آیات پڑھتے, کبھی کسی دوسری سورت کی آیتیں بھی پڑھتے تھے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. سب سے پہلے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے کہا کہ اپنی پیدائش کو یاد کرو, تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے. خوشی ہے, بے شک ہونی چاہیے خوشی, لیکن اپنے مالک کو بھولنا نہیں. اس لیے خوشی میں آ کر اس کے حکموں کو توڑنا بھی نہیں. کتنی شادیاں ہوتی ہیں کہ ہم نماز کو ہی چھوڑ دیتے ہیں, یا لیٹ کرتے ہیں, یا قضا ہی کر دیتے ہیں, اور کچھ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. نکاح کی مجلس میں سنت ادا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں, لیکن فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. سنت تو ادا کر رہے ہیں لیکن فرض کو کھا رہے ہیں, تو فرضوں کو قربان نہیں کرنے. اس لیے سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. ہے پوری دنیا کے انسانوں, اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے, من نفس واحدہ, ایک جان سے, ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے, وخلق منها زوجها, اور اسی جان سے اللہ نے تمہاری ماں اماں حوا کو بھی پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے ان کو بھی پیدا کیا. پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا. ابتدا میں ایسا ہوتا تھا, اماں حوا کے یہاں 2 بچے پیدا ہوتے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. پھر دوسری مرتبہ میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے. تو پہلے جو لڑکا پیدا ہوا تھا اس کا نکاح بعد والی لڑکی کے ساتھ, اور بعد والا لڑکا ہے اس کا نکاح
پہلے والی لڑکی کے ساتھ کیا جاتا تھا انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے۔ پھر جب انسانوں کی تعداد آگے ہو گئی، پھر اب یہ بہن بھائی کا رشتہ جو ہے تو اس میں قید لگا دی گئی اور پابندی لگا دی گئی کہ اب محرمات کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور ادھر ادھر جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان میں نکاح ہوگا لیکن محرمات کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، پابندی لگا دی۔ لیکن شروع میں ایسے تھا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں سے آج پوری دنیا کے اندر جو اربوں خربوں انسان ہیں اور آ کر جو چلے گئے اور آگے جو آنے والے ہیں، سب کے سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، دو آدمیوں سے چلنے والا یہ انسانیت کا قافلہ ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ نکاح کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ نسل انسانی کو آگے بڑھایا جائے، نسل انسانی کو آگے بڑھایا جائے، یہ مقصد ہے نکاح کا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، صرف اپنی خواہشات کو پورا کر لینا یا گھر کو بسا لینا یہی مقصد نکاح کا نہیں ہے۔ نکاح کا مقصد ہے نسل انسانی کو آگے بڑھانا، اور اسی لیے حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا الودود الولودا، کہ تم نکاح کرو ایسی عورتوں سے، ایسی لڑکیوں سے جو بہت بچے جننے والی ہوں اور بہت محبت کرنے والی ہوں، یعنی ایسا خاندان ڈھونڈو نکاح کے لیے جس خاندان کی عورتوں کے یہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں، اس خاندان کے اندر نکاح کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ انی اکاثر بکم الامم، اس لیے کہ میں قیامت کے دن دوسری امتوں پر تمہارے ذریعہ فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے، اور یقیناً زیادہ ہوگی۔ جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی؟ 120 صفیں، ان میں سے 80 صفیں جو ہوں گی وہ امت محمدی علیہ السلام کی ہوں گی، اور باقی 40 صفیں ہوں گی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے لوگ آنے والے ہیں ان کی صرف 40 صفیں ہوں گی، اور اس امت کی جو ہے وہ 80 صفیں ہوں گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے۔ آج غیروں سے متاثر ہو کر ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نسبندی کرا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ وہ سارے کام ناجائز ہیں، ایسا نہیں۔ جتنے بچے ہوں گے اتنا ہی اللہ کی طرف سے برکتیں بھی زیادہ ہوں گی، رزق بھی کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ اللہ یہ کہتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہی رزق دیتے ہیں ان کو بھی، یعنی تمہارے بچوں کو بھی اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ بچوں کی وجہ سے بڑوں کو رزق ملتا ہے، بچوں کی وجہ سے بڑوں کو رزق ملتا ہے۔ جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنے رزق کی بھی کیا ہوگی؟ فراوانی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ تو مقصد نکاح ہے آگے نسل انسانی میں اضافہ کرنا، بڑھانا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، کہ جس اللہ کا کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، واسطہ دیتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ یعنی ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ایک لڑکے اور ایک لڑکی دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھا جا رہا ہے، اور اب یہ دونوں میاں بیوی اور یا شوہر بیوی کہلائیں گے، اور کچھ حقوق شوہر پر عائد ہوتے ہیں بیوی کے، اور کچھ بیوی کے حقوق جو ہے وہ شوہر پر، اور شوہر کے حقوق بیوی پر عائد ہوتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دونوں کے حقوق ہیں۔ حقوق تبھی ادا ہو سکتے ہیں جب اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اور جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا شوہر اپنی ذمہ داری پوری کرے گا اور بیوی اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تاکہ اللہ کا ڈر اور خوف دونوں کو اس کی یاد دہانی کرائی جائے کہ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی بسر کرنی ہے، اور جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، اور جب حقوق ادا کریں گے پھر یہ دنیا کے اندر ہی گویا جنت والی زندگی جئیں گے۔ یہی اللہ چین اور سکون اور سکھ والی زندگی دے دے گا۔ اور اگر شوہر نے بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے، بیوی نے شوہر کے حقوق ادا نہیں کیے، تو پھر اس صورت میں یہ گھر جو ہے یہ گویا جہنم والا گھر بن جاتا ہے، پھر گھر کا سکون چھن جاتا ہے، پھر پریشانیاں ہی پریشانی ہوتی ہے، پھر لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے خلاف FIR درج ہوتی ہے، پھر کمیٹیاں اور پنچایتیں، نہ معلوم کیا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی توجہ دلاتے کہ تقوی والی زندگی بسر کرو، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی بسر کرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام،
آگے بتایا گیا کہ اب یہ جو رشتہ ہے اس رشتے سے بھی ڈرنا ہے، مطلب رشتوں کو توڑنے سے ڈرنا ہے۔ نیا رشتہ قائم ہو گیا تو ان رشتوں کو توڑنے سے ڈرنا ہے، رشتوں کی پاسداری کرنی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں سے ڈرو، اصل ترجمہ ہے اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں سے ڈرو، مطلب کیا ہے؟ رشتہ داریوں کو توڑنے سے ڈرو۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے قطع تعلقی کرتا ہے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ صلہ رحمی یہی ہے کہ آدمی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے تم رشتے کو اس کے ساتھ جوڑو۔ لیکن آج ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آپس میں ایسے دشمن ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا جو ہے پسند نہیں کرتے ہیں۔ میں نے بعض بھائیوں کو ایسے دیکھا کہ آپس میں لڑائی ہو گئی، ایک بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا جنازہ بھی ہو گیا تو اس کے گھر کے پاس سے جنازہ نہیں گزرنا چاہیے، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا، وہاں سے میرا جنازہ گزارنا، یہاں سے میرا جنازہ نہیں گزارنا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ترغیب دے رہے ہیں اور اللہ کا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ صلہ رحمی یعنی آپس میں رشتوں کو جوڑ کے چلنا ہے، رشتوں کو توڑنا نہیں ہے۔ اور جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں ان پر سورہ محمد کے اندر آیت ہے کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جو رشتوں کو توڑتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ عَسَى اللَّهُ، آیت کیا ہے ذہن سے نکل گئی۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ الفاظ ہے کہ جو رحموں کو قطع رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، فَأُولَئِكَ أَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى، ایسے آیت ہے وہ ذہن سے نکل رہی ہے۔ تو اللہ کی اس کے اوپر کیا ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ آج ہم تھوڑی سی چھوٹی باتوں کو رشتوں کو ایک دم توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کے یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پہلے ایک باپ اور ایک ماں تھے، اب نکاح کرنے والے لڑکے کے 2 باپ ہو گئے اور مائیں بھی 2 ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لڑکی تیرے گھر میں آ رہی ہے اس کے ماں باپ بھی اب تیرے بھی ماں باپ ہیں، اور اس لڑکی کے وہ لڑکی جس گھر میں آ رہی ہے تو لڑکے کے ماں باپ اس کے ماں باپ ہیں، تو دونوں کے باپ بھی اب 2 ہو گئے اور ماں بھی 2 ہو گئی۔ جیسے اپنے باپ کا احترام کرتا تھا ایسے بیوی کے باپ کا بھی، وہ بھی اب باپ ہے، اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ جیسے اپنی ماں کا احترام کرتا تھا ایسے ہی اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ اسی طرح لڑکی جس گھر کے اندر آئی ہے وہ بھی اب جیسے اپنے باپ کا احترام کرتی تھی، جس محبت سے اپنے باپ کو دیکھتی تھی، اسی محبت کے ساتھ اپنے شوہر کے باپ کو، جو اس کا بھی اب باپ بن گیا ہے، اس کو بھی باپ سمجھنا ہے اور باپ کی طرح اس کی خدمت کرنی ہے۔ اور اسی طرح جو اپنی ساس ہے اس کی بھی ماں کی طرح خدمت کرنی ہے۔ پہلے ایک باپ ایک ماں تھی، اب 2 باپ ہو گئے اور 2 مائیں ہو گئی ہیں۔ اور میاں بیوی کو دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سکھاتے تھے کہ ایک دوسرے کے مزاج کا تمہیں لحاظ کرنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ خطبے میں ایسے ارشاد بھی آپ فرماتے کہ یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کے مزاج میں اللہ نے ٹیڑھا پن رکھا ہے، یہ جلدی ناراض ہو جاتی ہے، جلدی غصے میں آ جاتی ہے، زبان کی ذرا تیز ہوتی ہے۔ تو جیسے پسلی جو ہے نا اس کے ٹیڑھا ہونے میں خوبصورتی ہے، اگر پسلی سیدھی ہو جائے گی تو ایسے سپاٹ سا آگے سے لگے گا تو خوبصورت بندہ نہیں لگے گا، پسلی کے ٹیڑھا ہونے میں ہی خوبصورتی ہے۔ عورت کے مزاج میں بھی ٹیڑھا پن یہ خوبصورتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تمہیں اس کے ٹیڑھے پن کی رعایت کرنی ہے، یہ کچے دھاگے کی طرح نہیں ہے کہ اگر تھوڑی سی کوئی بات ہوگی تو چلو بس توڑ کے فوراً کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، بس چھٹی کر دی، نہیں، کہا کہ بس اس کو اب اپنے جسم کا حصہ تم نے بنا لینا ہے، اور یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے، اس کی تمہیں رعایت کرنی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کر کے بتائی، دکھایا کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 9 بیویاں تھی ایک وقت میں، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ایک غزوے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ماؤں میں سے امہات المؤمنین میں سے ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سواری سے نیچے اتری ہیں۔ اب سواری پہ ان کو سوار ہونا اونٹ پہ، تو ان کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، خود چڑھ نہیں سکتی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کے یہ گھٹنا ایسے رکھ کے، اس طرح رکھ کے، تو یہاں انہوں نے پاؤں رکھا اور اونٹ کے اوپر سوار ہو۔ آج اگر کوئی شوہر ایسے کرے گا نا
تو ہم ہی پتہ نہیں کیا کیا اس کو بولیں گے، مذاق کریں بن گیا، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا. لیکن اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اخلاق ہمیں دیے. کہا بیویوں کے ساتھ یہ برتاؤ کرو، اس طرح کا برتاؤ کرو کہ اب اس کو اوپر چڑھنا ہے، پوڑی کی ضرورت ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اپنا گھٹنا نیچے رکھ دیا، یہاں پاؤں رکھ کے اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس کے بعد پھر نیچے بیٹھ گئے. نیچے کچھ بچھایا نہیں، زمین پر نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاؤں نیچے رکھا ایسے گھٹنا، اور یہ والا کھڑا کر کے رکھا، یہاں پاؤں رکھ کر وہ اوپر چڑھ گئی. ایسا کہا اس طرح برتاؤ تمہیں کرنا ہے. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوہر ہے اس کو تعلیم دی کہ اس کو کیسے رہنا ہے، اور اس کو یہ بھی سوچنا ہے یہ لڑکی جو آئی ہے یہ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اس گھر کو جس گھر میں اس نے اپنی زندگی کے 15-20 سال گزارے ہیں، اس گھر کو چھوڑ کے اب میرے گھر میں صرف میری خاطر آ رہی ہے. اب اس کے لیے مجھے باپ کا پیار بھی اس کو دینا ہے، ماں کی محبت بھی اس کو دینی ہے، بہن بھائیوں کا جو پیار ہے وہ بھی میں نے اس کو دینا ہے، اور اپنے گھر کی جو اس کی ایک رونق تھی وہ بھی مجھے یہاں اس کو دینی، اس کا پورا خیال رکھنا ہے. دوسری طرف عورتوں کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں چھوڑا، ان کو بھی تعلیم دی کہ ان کے ذمے بھی شوہروں کے حقوق ہیں، اور انہیں چاہیے اپنے شوہر کا احترام کرے. کتنا احترام کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں، میری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ شوہروں کا ان کے اوپر بہت حق ہے. اس لیے کہ شوہر اس کے لیے ایک قسم کا سایہ ہے، ایک قسم کا سایہ ہے، ایک سہارا ہے جو اس کی سردی گرمی اور ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہے. تو اس لیے اس کا حق ہے، اور اتنا حق ہے کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا عورتوں کو کہ وہ تعظیماً اپنے شوہروں کو کیا کریں؟ سجدہ کریں. تو یہ عورتوں کو بھی بتایا، دونوں کو بتایا کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے. جب حقوق ادا کریں گے تو اللہ کی مدد ہوگی اور خوشیوں والی زندگی جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا. اب دیکھو سنبھل کے زندگی گزارنا، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں، تمہارا کوئی بھی ایک سیکنڈ اس سے غائب نہیں ہے. ہر آن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے دن کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہاری رات کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہاری خلوت کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہاری جلوت کو بھی دیکھ رہا ہے. اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے حکموں کے مطابق اب زندگی بسر کرنا. اور ساتھ ہی یہ بھی تعلیم دے دی گئی، پہلے یہ دونوں اپنے لیے جی رہے تھے، اب ان کو جینا ہے کسی اور کے لیے. وہ کیا ہے کہ نیک اولاد اب ان کو حاصل ہوتا ہے. نکاح کے بعد ایک باپ اور ایک، یعنی ایک لڑکے اور ایک لڑکی، نکاح کے بعد ان دونوں کی آخری تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہماری گود جو ہے وہ اولاد سے ہری ہو جائے. یہ آخری تمنا ہوتی ہے. تو گویا آپ اولاد کے لیے جی رہے ہیں نا، تو اولاد اگر نیک چاہیے اس کے لیے خود کو نیک بنانا ہوگا، اور خود نیکی کی زندگی بسر کریں گے تو اس کا اولاد پر اثر پڑے گا. اور اگر خود ہی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، خود قرآن کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، تلاوت نہیں کر رہے ہیں، اور گناہوں والی زندگی بسر کریں تو اولاد تو 2 نمبر اور آگے ہو جائے گی، ان سے بھی آگے نکل جائے گی. اس لیے اولاد کو نیک بنانا ہے، اس کے لیے خود سے کیا کرنا پڑے گا؟ نیک بننا پڑے گا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اللہ تعالیٰ یہ جو نکاح ہونے جا رہا ہے اس میں برکت عطا فرمائے، زندگی کی خوشیاں عطا فرمائے. میرے خیال سے کافی ہے اتنا، بس جو ہے وہ نکاح کی کاروائی کرتے ہیں. آگے ہیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال في مقام آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. جناب مولانا ناصر صاحب رضیہ اختر بنت کرم دین باعوض حق مہر 3 تولہ سونا زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دی. آپ نے قبول کی؟ تھوڑا زور سے بتائے تاکہ ساری مجلس والے قبول. جی قبول الحمدللہ.